بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 30 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے: ثم اعلم انہ بعد ما نقل احد المتخاصمین قولا ان كانت صحته وكونه مطابقا للواقع معلومة للآخر فلا يصح طلب تصحیحہ۔ ماتن علیہ الرحمہ نے نقل کی تعریف بیان کر دی اور نقل کی تعریف بیان کرنے کے بعد ماتن تصحیح نقل کی تعریف کرتے ہیں، تصحیح نقل پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے نقل اور تصحیح نقل کے درمیان تعلق کو بتایا کہ آخر مصنف نے نقل کے بعد تصحیح نقل کا تذکرہ کیوں کیا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ مدعی دعویٰ کرنے والا جب اپنے دعویٰ پر کسی کتاب سے یا کسی ثقہ سے کوئی اقتباس پیش کرے، کوئی روایت پیش کرے، کوئی اقتباس یا کوئی روایت نقل کرے، تو اس نے اپنے دعویٰ پر یہ نقل پیش کیا ہے بطور ثبوت۔ تو جو فریق مخالف ہے اگر اسے یہ معلوم ہے کہ مدعی نے، معلل نے، مناظر نے جو نقل پیش کی ہے وہ نقل صحیح ہے اور واقع کے مطابق ہے، یعنی جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ فلاں کا قول ہے، اگر اسے معلوم ہے کہ ہاں واقعی یہ فلاں کا قول ہے، یا یہ کہا ہے کہ یہ چیز فلاں کتاب میں ہے اور اسے معلوم ہے کہ ہاں یہ چیز فلاں کتاب میں ہے، اگر فریق مخالف کو یہ چیز معلوم ہے کہ نقل صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے، تو پھر اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ فلاں کا قول ہے یا فلاں کتاب میں یہ عبارت ہے، اور آپ اس نقل کے صحیح ہونے کو ثابت کیجئے، اس نقل کے صحیح ہونے کا اس بات کیجئے، اسے یہ فریق مخالف کو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو مناظر ہے نا، اور مناظر کا مقصد کیا ہے؟ اظہار حق و ثواب۔ اور جب وہ جان رہا ہے کہ ہاں فلاں نے جو قول نقل کیا ہے واقعی وہ قول ہے، تو پھر اس سے صحت کا مطالبہ کرنا، صحت کے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ تم اس کی صحت ثابت کرو، یہ تو کیا ہے؟ مجادلہ ہوا۔ ہاں اگر مناظر نے، مدعی نے کوئی نقل پیش کی ہے اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ واقعی یہ فلاں کا قول ہے یا واقعی یہ فلاں کتاب میں یہ اقتباس موجود ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تصحیح نقل کا مطالبہ کرے۔ کس چیز کا مطالبہ کرے؟ یعنی نقل کے صحیح ہونے کے اس بات کا مطالبہ کرے، اس سے کہے کہ تم اس نقل کے صحیح ہونے کو ثابت کرو کہ ہاں واقعی فلاں کتاب میں ہے، یعنی کتاب دکھاؤ، یا ہاں فلاں نے یہ قول کیا ہے کہیں دکھاؤ، کوئی ثبوت پیش کرو۔ تو تصحیح نقل کیا چیز ہے؟ نقل کے صحیح ہونے اور واقع کے مطابق ہونے کا اس بات کرنا، ثابت کرنا اس چیز کو، یہی کیا ہے؟ تصحیح نقل ہے۔ بات سمجھ گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے اب جب نقل کی تعریف ذکر کی تو اس کے بعد تصحیح نقل کی تعریف ذکر کی جائے گی۔
کیونکہ دونوں میں ربط ہے، اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں ثم علم انہ بعد ما، تو تصحیح نقل کا مطالبہ کب کرے گا؟ جب اسے معلوم نہ ہو، اور اگر معلوم نہیں ہے تو تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ مناظر کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں آمنا وصدقنا۔ اگر معلوم ہے کہ ہاں فلاں کتاب میں ہے تب تو ٹھیک ہے، تصحیح نقل کا مطالبہ نہیں، اگر نہیں معلوم ہے تو تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا پڑے گا، ضروری ہے، ورنہ وہ مناظر ہی نہیں رہ جائے گا۔ ثم علم انه بعدما نقل احد المتخاصمين قولا ان كانت صحته وكونه مطابقا للواقع معلومه للاخر فلا يصح طلب تصحيحه۔ پھر جان لیں کہ متخاصمین میں سے کسی ایک کے کسی قول کو نقل کرنے کے بعد انکانت صحت ہو اے صحت النقل، متخاصمین میں سے فریقین میں سے کسی ایک نے کیا کیا؟ نقل پیش کیا۔ تو فریقین میں سے کسی ایک کے کسی قول کو نقل کرنے کے بعد اگر اس کا صحیح ہونا اور واقع کے مطابق ہونا دوسرے کو معلوم ہو، طریق مخالف کو کیا ہو؟ معلوم ہو کہ وہ صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے، فلا یصح طلب التصحیح، تو پھر اس نقل کی تصحیح کا مطالبہ کرنا بجا نہیں ہوگا۔ فإنه مع العلم بذلك لو طلب تصحیحه كان مکابرا او مجادلا، کیونکہ نقل کے صحیح اور واقع کے مطابق ہونے کی جانکاری کے باوجود اگر وہ تصحیح نقل کا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر وہ یا تو مکابر ہے یا مجادل ہے، مناظر نہیں۔ ہاں اگر اسے معلوم نہ ہو تو پھر مطالبہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن مَّعْلُومَةً لَّا بُدَّ لَهُ مِن طَلَبِ التَّصْحِيحِ وَإِلَّا لَمْ يَكُن مُنَاظِرًا، اور اگر اسے اس نقل کے صحیح ہونے اور واقع کے مطابق ہونے کا علم نہ ہو تو پھر اس کے لیے تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ مناظر نہیں رہے گا۔ وَلِذَا اردف قدس سرہ تعریف النقل بتعریف التصحیح، اسی بنیاد پر ماتن قدس سرہ نے نقل کی تعریف کا پیچھا کیا تصحیح نقل کی تعریف سے۔ نقل کی تعریف کے بعد تصحیح نقل کی تعریف ذکر فرمائی۔ فقال، چنانچہ ارشاد فرمایا، تصحیح النقل ہوا بیان صدق نسبت ما نسب الی المنقول عنہ، تو ما اس میں موصول ہے جس سے مراد کیا ہے؟ قول ہے، اسے موصول مانے یا اس میں موصوف مانے، تو اس میں موصوف سے جو مراد ہوتا ہے وہ بصورت نکرہ اسے ظاہر کیا جاتا ہے، تو ما سے مراد کیا ہے؟ قول۔ تصحیح نقل کسے کہتے ہیں؟ آدمی نے جس قول کو منقول علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، آدمی نے جس قول کو منقول عنہ کی طرف منسوب کیا ہے، منقول عنہ کو کون ہوگا؟ کوئی ثقہ آدمی ہوگا یا کوئی کتاب ہوگی کہ فلاں کتاب میں یہ، تو آدمی نے جس قول کو منقول علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اس قول کے اس منقول الیہ کی طرف منسوب ہونے کی صداقت بیان کرنا، صداقت ثابت کرنا، یہی کیا ہے؟ تصحیح نقل۔ تصحیح نقل کا مطلب ہے نقل کے صحیح ہونے کو ثابت کرنا، یہ معنی، لفظی معنی کیا ہے تصحیح نقل کا؟ نقل کے صحیح ہونے کو ثابت کرنا، یعنی جس قول کو اس نے منقول علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اس قول کے اس منقول عنہ کی طرف منسوب ہونے کی صداقت ثابت کرنا، بیان کرنا، یہی کیا ہے؟ تصحیح نقل ہے، ایک دم صاف ہے، واضح بات ہے۔ فقال، چنانچہ فرمایا، تصحیح النقل ہوا بیان و صدق نسبت ما اے قول، یعنی صدق نسبت قول نسب الی المنقول عنہ۔ تصحیح نقل یہ ہے کہ ناقل نے جس پہلے ما نسبہ الی المنقول عنہ کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے صاحب، اور نسبہ میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے اس کا مرجع کون ہے؟ ناقل، ٹھیک ہے۔ تصحیح نقل یہ ہے کہ ناقل نے جس قول کو منقول عنہ کی طرف منسوب کیا ہے اس قول کے منسوب ہونے کی
صداقت بیان کرنا اور ثابت کرنا، یہی کیا ہے؟ تصحیح نقل ہے۔ تو اس تعریف میں عبارت کیا ہے؟ تصحیح نقل کیا ہے؟ نقل کے صحیح ہونے کو ثابت کرنا۔ اور قاضی عضد الدین نے تصحیح نقل کی جگہ صحت نقل کا لفظ ذکر کیا ہے۔ کون سا لفظ ذکر کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں کہ تصحیح نقل کا لفظ یہ صحت نقل سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ تصحیح نقل کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی ناقل کوئی قول پیش کرے، کوئی قول نقل کرے، تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس قول کے صحیح ہونے کے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قول کے صحیح ہو، اس نقل کے صحیح ہونے کو تم ثابت کرو۔ اور اس بات کا معنی کہاں پایا جائے گا؟ تصحیح نقل میں، کیونکہ تصحیح نقل کا مطلب ہوا نقل کے صحیح ہونے کو ثابت کرنا۔ اور صحت نقل کا معنی کیا ہوگا؟ نقل کا صحیح ہونا۔ صحت نقل کا کیا معنی ہوگا؟ نقل کا صحیح ہونا۔ اور تصحیح نقل کا معنی ہوگا نقل کے صحیح ہونے کو ثابت کرنا۔ اور فریق مخالف مدعی سے مطالبہ کس چیز کا کر رہا ہے؟ نقل کے صحیح ہونے کا نہیں، نقل کے صحیح ہونے کے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ تم ثابت کرو۔ اس لیے تصحیح نقل کا لفظ صحت نقل سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں وقولہ تصحیح النقل اولا من قول القاضی العضد صحت النقل۔ اور ماتن کا قول تصحیح نقل قاضی عضد کے قول صحت نقل سے اولا اور بہتر ہے۔ کیوں؟ لأن الظاہر منہ قول النقل صحیحا، کیونکہ منہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے صحت نقل، کیونکہ صحت نقل کا مفہوم ظاہر یہ ہے کہ نقل صحیح ہو۔ صحت نقل کا ظاہری مفہوم ہے نقل کا صحیح ہونا، جبکہ یہاں مطالبہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ نقل کے صحیح ہونے کے اس بات کا ہے نا، کیونکہ صحت نقل کا مفہوم ظاہر نقل کا صحیح ہونا ہے، ولا یطلب ذالک، جبکہ مطلوب و مقصود یہ ہرگز نہیں ہے، بل یطلب التصحیح وہو اظہار ان ما نسب الناقل الى المنقول عنہ منسوب الیہ فی نفس الامر، بلکہ مطلوب و مقصود تو نقل کے صحیح ہونے کا اس بات کرنا ہے، بلکہ مطلوب و مقصود تو تصحیح نقل ہے۔ اور تصحیح نقل کس چیز کا نام ہے؟ ہوا اظہار ان ما نسب الناقل الى المنقول عنہ منسوب الیہ فی نفس الامر۔ اور تصحیح نقل کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ظاہر اور ثابت کر دیا جائے کہ ناقل نے منقول عنہ کی طرف جو قول منسوب کیا ہے وہ واقع اور نفس الامر میں بھی اس کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے۔ منسوب الیہ فی نفس الامر، واقع اور نفس الامر میں بھی اس کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے۔ اس لیے تصحیح نقل کا لفظ صحت نقل سے کیا ہے؟ اولا ہے۔ اچھا، پہلے نقل کی تعریف ذکر کی، پھر تصحیح نقل کے بارے میں بتایا۔ بیچ میں ماتن نے واو حرف عطف نہیں ذکر کیا ہے، دیکھیے واو نہیں ہے، وہ تصحیح النقل نہیں ہے نا، وہی کہتے ہیں وترک العطف لأن التصحیح من متعلقات النقل۔ اور ماتن علیہ الرحمہ نے عطف کو اس لیے فرما دیا کیونکہ تصحیح نقل دراصل نقل کے متعلقات میں سے ہے، نقل سے مغایر چیز نہیں ہے۔ اور واو جو آتا ہے وہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان مغایرت کا پتہ دیتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، جبکہ تصحیح نقل نقل سے الگ چیز نہیں ہے، اسی کا ایک متعلق ہے، اس لیے واو کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد ماتن مدعی کی تعریف کرتے ہیں۔ مدعی کسے کہتے ہیں؟ دعویٰ کرنے والے کو، لفظی معنی ہوگا مدعی کسے کہتے ہیں؟ دعویٰ کرنے والے۔ ماتن علیہ الرحمہ نے مدعی کی تعریف کی ہے المدعی من نصب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ مدعی وہ شخص ہے جو کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، کمر بستہ ہو جائے، کسی حکم کو دلیل کے ذریعہ یا تنبیہ کے ذریعہ ثابت کرنے کے لیے۔ مدعی وہ ہے جو کسی حکم کو دلیل
یا تنبیہ کے ذریعہ ثابت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو تیار کرے، وہ کون ہے؟ مدعی ہے۔ تو شارح نے کہا المدعی من نصب نفسہ، تو من کا لفظ مدعی نے ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات نے مدعی کی تعریف میں کہا ہے المدعی ما نصب نفسہ، تو شارح کہتے ہیں کہ ما اس میں موصول کی جگہ من اس میں موصول کا ذکر کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ما کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں جو مدعی ہے وہ کون ہے؟ صاحب عقل ہے، ذوی العقول میں سے ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں عبارت تو ہے المدعی من، پھر آگے حاذا سے یہ عبارت شارح کی ہے۔ شارح کہتے ہیں حاذا اولا من قول البعض ما، یہ یعنی اس میں موصول من بعض حضرات کے قول ما سے کیا ہے؟ اولا ہے۔ لأن المناظرۃ انما تکون بین ذوات العقول، اس لیے کہ مناظرہ یہ عقل والوں کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ انما حصر کے لیے ترجمہ ہوگا، کیونکہ مناظرہ صرف اور صرف ذوی العقول کے درمیان کیا ہے؟ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے صاحب؟ مدعی کی تعریف ہوئی المدعی من نصب نفسہ لاثبات الحکم، مدعی وہ شخص ہے جو حکم کے اثبات کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرے، یعنی کمر بستہ ہو جائے، اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ تو تعریف یہ ہوئی مدعی وہ ہے جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہو، کمر بستہ ہو، وہ کیا ہے؟ حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ آگے آپ صفحہ 45 کھولیں گے تو وہاں ایک چیز آپ کو ملے گی، نقض اجمالی، اور پھر اس سے آگے ہی 47 صفحے میں ہے معارضہ۔ پہلے آپ یہ دو چیزیں سن لیں کہ نقض اجمالی کسے کہتے ہیں۔ مدعی نے، معلل نے اپنے دعویٰ کے اس بات میں جو دلیل پیش کی ہے، مدعی نے، معلل نے اپنے دعویٰ کے اس بات میں جو دلیل پیش کی ہے، فریق مخالف اس دلیل کو باطل کرے، فریق مخالف اس دلیل کو کیا کرے؟ باطل کرے، اور یہ کہے کہ آپ نے جس دلیل کے ذریعہ دعویٰ ثابت کیا ہے، آپ کی دلیل دعویٰ کو ثابت کر ہی نہیں رہی ہے، آپ کی دلیل سے دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا، آپ کی دلیل دعویٰ کو مستلزم ہے ہی نہیں، بلکہ یہ دلیل فساد کو مستلزم ہے۔ کس کو مستلزم ہے؟ فساد کو مستلزم۔ فریق مخالف یہ کہے کہ آپ نے اپنے دعویٰ کو جس دلیل کے ذریعہ ثابت کیا ہے، دعویٰ دلیل اس دعویٰ کو مستلزم ہی نہیں ہے، اس دلیل سے دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ دلیل تو کیا ہے؟ فساد کو مستلزم ہے۔ کس کو مستلزم ہے؟ فساد کو۔ پھر دلیل فساد کو کیسے مستلزم ہے، اس کو کیا کرے؟ وہ ثابت کرے شاہد کے ذریعے۔ تو نقض میں کیا ہوتا ہے؟ مدعی کی دلیل فساد کو مستلزم ہے، اس بات کو شاہد کے ذریعہ کیا کیا جاتا ہے؟ ثابت کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اب مدعی کی یہاں کیا تعریف کی جا رہی ہے؟ مدعی وہ ہے جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ تو مدعی کی یہ تعریف ناقض کو بھی شامل ہو رہی ہے، ناقض جو نقض کر رہا ہے، کیونکہ ناقض اسے کہتے ہیں جو مدعی کی دلیل کے مستلزم فساد ہونے کو شاہد کے ذریعہ کیا کرے؟ ثابت کرے۔ تو وہ بھی تو ثابت کر رہا ہے، وہ بھی تو ایک حکم ثابت کر رہا ہے۔ تو مدعی کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ ناقض کو بھی شامل ہو جا رہی ہے، حالانکہ ناقض یہ مدعی نہیں ہے، اہل مناظرہ کے نزدیک ناقض کو مدعی نہیں کہتے ہیں۔ تو مدعی کی جو تعریف ہے یہ مانع نہیں ہے، غیر مدعی بھی اس میں کیا ہو جا رہا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں گے 47 میں معارضہ۔ معارضہ کہتے ہیں کہ مدعی نے دلیل کے ذریعہ اپنی بات ثابت کی، مدعی دلیل کے ذریعہ جو بات ثابت کرے
فریق مخالف اس بات کے خلاف کو دلیل سے ثابت کرے، اس بات کی نقیض کو دلیل سے ثابت کرے۔ مدعی نے ثابت کیا کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، فریق مخالف کیا کرے، اس بات کو ثابت کرے کہ نیت کیا ہے، شرط ہے۔ تو مدعی نے جو بات دلیل سے ثابت کی ہے، اس بات کی نقیض کو دلیل کے ذریعہ ثابت کرنا یہ معارضہ ہے، اور اس دعویٰ کی نقیض کو دلیل کے ذریعہ ثابت کرنے والے کو معارض کہتے ہیں۔ تو معارض بھی کیا کرتا ہے، حکم کو کیا کرتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ تو مدعی کی یہ تعریف معارض کو بھی کیا ہو جا رہی ہے، شامل ہو جا رہی ہے۔ حالانکہ اہل مناظرہ کی اصطلاح میں معارض کو مدعی نہیں کہتے ہیں۔ تو مدعی کی یہ تعریف کیا ہے، مانع نہیں ہے، مانع نہیں ہے۔ تو شارح اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مدعی کی یہ تعریف کیا ہے، مانع ہے، کیا ہے، اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو، اس لیے کہ ماتن نے جو کہا ہے، ماتن نے اس بات حکم کا لفظ ذکر کیا ہے۔ مدعی وہ ہے جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے گا۔ حکم سے کون سا حکم مراد ہے، حکم سے وہ حکم مراد ہے جس کا اس نے قول کیا ہے۔ مدعی اسے کہیں گے کہ اس نے جو قول پیش کیا ہے، اس قول میں موجود حکم کو ثابت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ تو اس تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ مدعی وہ ہے جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی بات کو کیا کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے۔ مقصود اس کا کیا ہے، اپنی بات ثابت کرنا ہے، کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ ہاں، ناقض کیا کرتا ہے، وہ بھی ثابت کرتا ہے، اور وہ ثابت کیا کرتا ہے، فریق مخالف کی دلیل فساد کو مستلزم ہے، وہ فساد کو ثابت کرتا ہے۔ تو اگرچہ وہ بھی ایک حکم کو ثابت کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ حکم ثابت کرنا بحیثیت اس بات حکم نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے وہ فساد کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ وہ فریق مخالف کی دلیل کا توڑ پیش کرے۔ تو اس کا اصل مقصد اس بات حکم نہیں ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، فریق مخالف کی دلیل کو توڑنا اس کا اصل مقصد ہے۔ ایسے ہی معارض بھی کیا ہے، ایک بات کو ثابت کرتا ہے، لیکن اس کا اس بات کو ثابت کرنے کا مقصد محض اس بات کو ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کی نقیض کا اس بات کر کے وہ اس کے مدعا کو کیا کر دے، باطل کر دے، اس کی دلیل کو کیا کر دے، باطل کر دے۔ تو اور جبکہ ہماری تعریف کیا ہے، اس مدعی کے سلسلے میں ہے جس کا مقصود ہو اس بات حکم بحیثیت اس بات حکم، اور ان دونوں جگہوں میں اس بات حکم تو ہے، لیکن بحیثیت اس بات حکم نہیں ہے، بلکہ بحیثیت ابطال مقصود فریق مخالف، بحیثیت ابطال حکم فریق مخالف، فریق مخالف کے حکم کو باطل کرنے کی حیثیت سے وہ اس بات کر رہا ہے۔ اور یہاں جو اس بات کیا جا رہا ہے وہ اس بات بحیثیت اس بات ہو، حکم کا اس بات ہو بحیثیت اس بات، نہ کہ حکم کا اس بات ہو بحیثیت ابطال۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی حضرت صاحب؟ وہی کہہ رہے ہیں۔ کون سا صفحہ تھا؟ صفحہ 31 کہہ رہے ہیں، اسی کی شارح وضاحت کر رہے ہیں۔ مدعی وہ شخص ہے جو حکم کے اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اے تصدی لأن یثبت الحکم الخبری الذی تکلم به من حیث انہ اثبات، یعنی مدعی وہ شخص ہے جو اس حکم خبری کو ثابت کرنے کے لیے آمادہ اور کمر بستہ ہو جس کا اس نے قول کیا ہے، الذی تکلم به، جس کا اس نے کیا کیا ہے، قول کیا، من حیث انہ اثبات،
اس حیثیت سے کہ وہ اس بات حکم ہے نہ کہ کسی اور حکم کا ابطال. سمجھ گئے؟ مدعی وہ شخص ہے جو اس حکم خبری کو ثابت کرنے کے لیے خود کو آمادہ اور کمر بستہ کرے جس کا اس نے کلام کیا ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ اس بات حکم ہو نہ کہ کسی اور حکم کا ابطال ہے. فلا يرد ما قيل انه يصدق هذا التعريف النقض بالنقض الاجمالی والمعارض. لہذا وہ اعتراض وارد نہ ہوگا جو اعتراض یہاں پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تعریف نقض اجمالی پر اور معارض پر بھی صادق آتی ہے. لہذا وہ اعتراض وارد نہ ہوگا جو یہاں کیا جاتا ہے کہ یہ تعریف تو کس پر صادق آتی ہے؟ نقض اجمالی کرنے والے پر اور معارضہ قائم کرنے والے پر بھی یہ تعریف کیا ہے؟ صادق آتی ہے. لہذا وہ اعتراض وارد نہ ہوگا جو یہاں کیا جاتا ہے کہ یہ تعریف تو نقض اجمالی کرنے والے اور معارضہ قائم کرنے والے پر بھی صادق ہوتی ہے. وہما لیسا بمدعیین فی عرفہم، حالانکہ ناقض اور معارض اہل مناظرہ کے عرف میں مدعی نہیں ہے. اچھا، کیوں صادق نہیں آ رہی یہ تعریف ان پر؟ اس کی وجہ ہے لأنہما لم یتصدیا لإثبات الحکم من حیث انہ اثبات بل من حیث انہ نفی لإثبات حکم تصدی بإثباتہ الخصم ومن حیث انہ معارضہ لدلیلہ. کیونکہ ناقض اور معارض اس حیثیت سے اس بات حکم کے لیے آمادہ اور کمر بستہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس بات حکم ہے. اس حیثیت سے آمادہ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ناقض اور معارض اس بات حکم کے لیے اس حیثیت سے آمادہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس بات حکم ہے، بلکہ اس حیثیت سے آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ اس حکم کے اس بات کی نفی ہے جس حکم کے اس بات کے لیے فریق مخالف آمادہ اور کمر بستہ ہے. ومن حیث، یہ تو کہاں ہوتا ہے؟ نقض میں. ومن حیث، اور اس حیثیت سے آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ فریق مخالف کی دلیل کو معارضہ کے ذریعہ کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے. اس کی دلیل پر کیا کر رہا ہے؟ معارضہ قائم کر رہا ہے. ہو گیا حضرت صاحب؟ ہاں، اصل میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اس باطل حکم کا لفظ ہے. کیا ہے؟ اور جب اس باطل حکم کا لفظ ہے مطلق تو اس کا فرد کامل ہی مراد ہوگا، یعنی اس بات حکم بحیثیت اس بات. ٹھیک ہے صاحب؟ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مراد چونکہ اس بات حکم مصنف نے کہا ہے لہذا اس بات حکم بحیثیت اس بات ہی مراد ہوگا. اچھا، بالدلیل کا تعلق ہے اس بات حکم سے. یہ اس بات مصدر سے کیا ہے؟ ظرف لغو ہے. مدعی وہ ہے جو حکم کو دلیل کے ذریعہ یا تنبیہ کے ذریعہ ثابت کرنے کے لیے آمادہ اور کمر بستہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، حکم کو ثابت کرتے ہیں دلیل کے ذریعہ جبکہ وہ حکم کیا ہو؟ نظری ہو، قابل غور و فکر ہو، تو پھر وہاں دلیل پیش کی جاتی ہے. اور حکم اگر نظری نہیں ہے بلکہ بدیہی ہے، لیکن بدیہی اولی نہیں ہے کہ فوری طور پر ہی سمجھ میں آ جائے، اس میں کچھ خفا ہو، اس میں کچھ پوشیدگی ہو، تو پھر اس پوشیدگی کو ہٹانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو ثابت ہے، بس ایک اس میں پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے تنبیہ پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مدعی وہ شخص ہے جو دلیل کے ذریعہ یا تنبیہ کے ذریعہ حکم کو ثابت کرنے کے لیے آمادہ اور کمر بستہ ہو. دلیل کے ذریعہ کب؟ فیما اذا کان الحکم نظریا، اس صورت میں جبکہ حکم کیا ہو؟ نظری ہو. اور تنبیہ کے ذریعہ فیما اذا کان بدیہیا غیر اولی، اس صورت میں جبکہ وہ حکم بدیہی غیر اولی ہو. ٹھیک ہے صاحب؟ یہ جو ماتن علیہ الرحمہ ہیں انہوں نے ایک حاشیہ لکھا ہے اس عبارت کے تعلق سے. اس عبارت کے تعلق سے ان کا ایک قول منقول ہے، یعنی خود مصنف اور ماتن علیہ الرحمہ کا، کہ یہاں عبارت میں مسامحہ ہے. عبارت میں کیا ہے؟ مسامحہ ہے، یعنی خلاف ظاہر کا ارادہ کیا گیا ہے. جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ خلاف ظاہر کا معنی
مراد لیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مصنف نے یہاں اس بات حکم کا ذکر کیا، مدعی وہ ہے جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے خود کو آمادہ اور کمر بستہ کرے۔ اس بات کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یہ ہے ثابت کرنا۔ کوئی چیز ثابت نہیں تھی، اسے کیا کر دیا گیا؟ ثابت کر دیا گیا۔ یعنی پہلے اس کا اس بات نہیں تھا، پہلے وہ معدوم تھی، اب اسے کیا کر دیا گیا؟ ثابت۔ تو اس بات کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے کو، ٹھیک۔ لہذا اس بات ہمیشہ دلیل کے ذریعہ ہوگا۔ کس کے ذریعہ ہوگا؟ دلیل کے ذریعہ۔ کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو ثابت تو ہوتی ہے، یعنی پہلے سے وجود میں ہوتی ہے، لیکن اس میں پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ مخفی ہوتی ہے، تو اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس پردے کو جس چیز کے ذریعہ ہٹایا جاتا ہے اسے تنبیہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ کے ذریعہ، تنبیہ کہتے ہیں۔ تو حکم کا اس بات یہ صرف اور صرف دلیل کے ذریعہ ہوتا ہے، تنبیہ کے ذریعہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس بات کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے کو، اور تنبیہ تو وہاں پیش کی جاتی ہے جہاں کوئی چیز پہلے ہی سے موجود ہو، ہاں اس میں پردہ پڑا ہوا ہو، تو تنبیہ کے ذریعہ اس بات نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر مصنف نے یہ کیسے کہہ دیا لِإِثْبَاتِ الْحُکْمِ بِالدَّلِيلِ أَوِ التَّنبِيهِ؟ مدعی وہ ہے جو دلیل یا تنبیہ کے ذریعہ حکم کو ثابت کرنے کے لیے برسرے آمادہ ہو، کمر بستہ ہو۔ تنبیہ کے ذریعے اس بات ہوتا ہے۔ تو اسی تعلق سے مصنف نے خود اپنے ایک قول میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں مسامحہ یعنی خلاف معنی ظاہر کے خلاف کیا ہے؟ مراد لیا گیا ہے، اور وہ معنی ظاہر کے خلاف مراد لیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں اس بات سے خاص اس بات کا ایک تو ظاہری مفہوم یہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لانا، اور اس بات کا ایک مجازی معنی یہ ہے کہ کسی بات کو، کسی حکم کو سامنے والے کے دماغ میں بٹھا دینا، جاگزی کر دینا۔ کوئی بات کسی کے دل و دماغ میں کیا کر دینا؟ بٹھا دینا، یعنی اس کے نزدیک اس کو بالکل کیا کر دینا؟ واضح کر دینا۔ تو یہاں اس بات سے اس کا ظاہری مفہوم یعنی عدم سے وجود میں لانا، یعنی ثابت کرنا نہیں مراد ہے، اس کا عمومی معنی مراد ہے۔ خواہ حکم کا اس بات ہو یا خواہ حکم پہلے سے ثابت ہو لیکن سامنے والے کے دماغ میں وہ بات بیٹھی نہ ہو، اس میں کچھ پردہ پڑا ہوا ہو، تو اس پردے کو ہٹا کر کے اس بات کو اس کو دل و دماغ میں کیا کر دیا جائے؟ بٹھا دیا جائے، جاگزی کر دیا جائے۔ تو یہاں اس بات حکم سے مراد ہے حکم کو دل و دماغ میں جاگزی کرنا، خواہ وہ اس بات کے ذریعہ ہو، خواہ وہ دلیل کے ذریعہ ہو، اور خواہ وہ کیا ہو؟ تنبیہ کے ذریعہ ہو۔ تو اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے قول میں یہ کہا ہے کہ یہاں کیا ہے؟ مسامحہ، یعنی خلاف ظاہر کا ارادہ کیا گیا کہ اس بات سے اس کا حقیقی معنی عدم سے وجود میں لانا، ثابت کرنا نہیں مراد ہے، بلکہ عمومی معنی مراد ہے، یعنی بات کو دل و دماغ میں جاگزی کرنا، خواہ وہ دلیل کے ذریعہ ہو، خواہ تنبیہ کے ذریعہ ہو۔ ٹھیک ہے صاحب، وہی کہہ رہے ہیں۔ قال المصنف فيما نقل عنه فيه مسامحۃ۔ قال المصنف فيما نقل عنه، مصنف علیہ الرحمٰن اپنے ایک منقول میں فرماتے ہیں کہ فیہ مسامحۃ، کہ یہاں عبارت میں مسامحہ ہے، یعنی لإثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ کیا ہے؟ مسامحہ ہے۔ لأن التنبیہ لا يفید الاثبات، کیونکہ تنبیہ اس بات کا افادہ نہیں کرتی ہے، کما سیجی ہو جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ تم کلامہ، مصنف علیہ الرحمٰن کی وہ بات کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ اب اعتراض پڑتا ہے فإن قلت لما كان التنبيه غير مفيد للإثبات لا يصح تعلق قوله بالتنبيه بقوله لإثبات الحكم۔ آپ اعتراض یہاں کر سکتے ہیں، تو اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ جب تنبیہ اس بات کا فائدہ ہی نہیں دیتی ہے تو مصنف کے قول بالتنبیہ کا
مصنف کے قول اثبات الحکم سے متعلق ہونا ہی درست نہیں ہوگا، ہے نا؟ اثبات حکم سے بالدلیل تو متعلق ہو جائے گا لیکن بالتنبیہ متعلق نہیں ہوگا، کیونکہ بالتنبیہ اگر اس سے متعلق ہو تو مانا ہوگا تنبیہ کے ذریعہ حکم کا اثبات ہوتا ہے، جبکہ تنبیہ کے ذریعہ حکم کا اثبات ہوتا نہیں ہے۔ وہی اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ جب تنبیہ اس بات کا فائدہ دیتی ہی نہیں ہے تو ماتن کے قول بالتنبیہ کا تعلق ماتن کے قول اس باطل حکم سے درست ہی نہیں ہوگا، فَكَيْفَ حَكَمَ بِالْمُسَامَحَةِ الَّتِي هِيَ إِرَادَةُ خِلَافِ الظَّاهِرِ، تو پھر مصنف علیہ الرحمہ نے مسامحہ کا حکم کیوں لگایا جو کہ خلاف ظاہر کے ارادہ کیے جانے کا نام ہے؟ تب تو یہ غلط ہوگا، مسامحہ کہاں ہوگا؟ غلط ہوگا، جب اس کا اس سے تعلق ہی نہیں تو عبارت ہی غلط ہوگی، اور جبکہ مصنف صرف کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسامحہ ہے، تو شارح کہتے ہیں نہیں، عبارت غلط نہیں ہے اور مصنف نے جو کہا ہے کہ مسامحہ ہے وہی صحیح ہے۔ قل تو شارح کہتے ہیں میں کہوں گا کہ یمکن تصحیح التعلق بے ارادت عموم المجاز فی الاثبات، میں کہتا ہوں کہ مصنف کے قول بالتنبیہ کا مصنف کے قول اثبات الحکم سے متعلق ہونا صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیا قرار دیا جا سکتا ہے؟ صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اس طور سے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس بات میں عموم مجاز کا ارادہ کیا جائے، اس بات سے اس کا عمومی معنی مراد لیا جائے، اس کا ظاہری معنی مراد نہ لیا جائے، اس کا عمومی معنی۔ میں کہتا ہوں کہ اس تعلق کو اس طور سے صحیح کیا جا سکتا ہے کہ لفظ اس بات میں عموم مجاز کا ارادہ کیا جائے اس طور سے کہ بأن یراد بالاثبات تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، اس طور سے کہ اس بات سے یہ مراد لیا جائے کہ مخاطب کے ذہن میں حکم کو جاگزیں کر دیا جائے، وذالک قد یکون بالاثبات وقد هو بالاظہار، اور یہ چیز کبھی اس بات کے ذریعہ ہوتی ہے اور کبھی تنبیہ اظہار کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بس عبارت مکمل ہو گئی، بحث مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے دوستوں، آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔